السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ وقال تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم۔ وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے قبل اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے اوپر بات چل رہی ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ کے سیرت کے سلسلے میں آخری سمجھے تھے، لیکن بات لمبی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مضمون باقی رہ گیا۔ انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کو مکمل کروں، تاکہ آپ حضرات کے سامنے سیرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آ جائے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے عدل پر بھی بات آ گئی، آپ کے انصاف پر بھی بات آ گئی، اور آپ کے فضیلتوں کے بارے میں کیا کہنا، شروعات کے جمعوں کے اندر آپ کے سامنے اس کی بھی تفصیل کے ساتھ بات آ گئی تھی۔ محترم سامعین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود مانگ کر لیا تھا۔ آپ نے دعا فرمایا تھا ابو جہل کے تو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا تو حضرت عمر کو ہدایت نصیب فرما، دو لوگوں کو آپ نے دعا فرمایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو قبول فرمایا، ابو جہل کو قبول نہیں فرمایا۔ محترم سامعین، آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی اور آپ کو جو ہے نعوذ باللہ دنیا سے بھیجنے کی جو میٹنگیں ہو رہی تھی، اس میں ابو جہل سب سے بڑا سردار تھا، لیکن اللہ نے
اس وجہ سے اسے ہدایت نہیں دیا کہ وہ خود جو ہے بزدل تھا، وہ جو ہے بڑا ڈرپوک تھا۔ اللہ کے پاس ہمت والوں کی، جواب پردوں کی اللہ نے خود قرآن کریم میں تعریفیں بھی کیا ہے، آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے۔ محترم سامعین، جو میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ کے اندر ابو جہل تو بڑا تھا، سردار تھا، اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں گا، لیکن میٹنگ کے اندر ابو جہل نے خود کہا تھا بھائی اس کام کو انجام دینے کے لیے اگر مکے کے اندر کوئی بہادر ہے، کوئی ہمت والا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی طاقتور ہے، کسی کا دبدبہ اور رتبہ ہے، وہ عمر بن خطاب کا ہے۔ لہٰذا آج کے مشورے میں میری رائے یہی ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو شہید کرے۔ محترم سامعین، خود جاہل کے سرداروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرما دی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس کے کام کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اسی کے نقش قدم پر آپ چلنے والے تھے، آپ کا نکلیں گے۔ بہرحال آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہنا، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو لگ بھگ 50 آیتوں کم و بیش جو ہے آپ کے بارے میں، آپ کے بہادری، آپ کے فیصلے اور آپ کے سوچ ہے، آپ کے بول پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ڈائریکٹ آپ کے بات کو قرآن کے اندر جو ہے نازل فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ، بڑا افسوس کا مقام تھا، اس کے اندر کچھ صحابہ بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ دراصل یہ منافقوں کا مجمع تھا، یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو بدنام کرے۔ جب آدمی کسی کو بدنام کرنے پر آتا ہے تو ذاتیات پر آ جاتا ہے، اخلاقیات کو چھوڑ کر کس پہ آ جاتا ہے؟ ذاتیات پر آ جاتا ہے۔ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، آدمی اپنے لڑائی کے جگہ سلسلے میں بات کرنا چاہیے تھا، آدمی اس کے سلسلے میں بات آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ ذاتیات پر چلے جاتا ہے۔ اب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا دیا تھا منافقون نے، اور صحابہ اکرام کے کچھ مجمع بھی اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات، ایک آدمی، دو آدمی، کئی سارے بول رہے تو کس سب کے دل میں شک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، آپ بڑے غمزدہ ہو گئے تھے۔ آپ جو ہے اللہ سے خود دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اس مسئلے کا حل فرمائے، آپ اس سچائی کو خود جو ہے آپ واضح فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کون کس کی بات تو مانتا ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی میں نے غلطی نہیں کیا، میں نے جرم نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے غلطی کرنے کے بعد اگر وہ کوئی اس طرح کہتا بھی ہے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ بھائی کرنے کے بعد تو ہر آدمی یہی بولتا ہے۔ تو راستہ ایک ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے قرآن کریم نازل ہوتا، اللہ جو ہے اس بہتان کا، اس الزام کا صفائی فرماتے۔ محترم سامعین، ایسا ہی ہوا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچ رہے تھے، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر کیا کہنا، یہ عمر کیا کیا جائے؟ حضرت عائشہ کے اوپر جو میری بیوی ہے، ان کے اوپر جو ہے مدینے کے اندر لوگوں نے الزام لگائے ہوئے ہیں، اب اس کی صفائی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ میں بڑا غمزدہ ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پاکیزہ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے کروایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کروایا۔ فرمایا جس اللہ نے آپ سے نکاح فرمایا ہے، کیا وہ اللہ اس طرح کے غلط عورت کو آپ کے پاس، آپ کے بستر پر آنے دے سکتا؟
ماشاءاللہ یہ جملہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ نور آپ مطالعہ کریں گے 18ویں پارے کے اندر آپ کو پوری تفصیل جو ہے اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفائی دیا. آپ نے فرمایا ان کے بارے میں آپ کے پاکیزہ ہونے پر اور جن لوگوں نے اس کے اوپر بہتانے باندھے ان کے عذاب کے سلسلے میں بھی محترم سامعین اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اور جن جن لوگوں نے آپ پر بہتان لگایا تھا سارے دردناک اور عبرتناک موت ان کی ہوئی تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بہتان کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے کوئی الزام لگاتا ہے اگر وہ ثابت نہ کرا گواہوں کے ساتھ جس نے بہتان لگایا اگر وہ ثابت نہ کیا تو اس کو قرآن کریم کے حکم کے مطابق جو ہے کوڑے مارے جائیں گے. بہرحال یا تو اسلامی حکومت نہیں یا تو صبح اٹھتے ہی شام ہوتے ہی ہر آدمی ہر دوسرے پر بول دیتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی پھر جو ہے اس طرح کے بہتان لگانے سے پہلے آدمی سوچتا. آج جو ہے جرم کرنے کے بعد جرم اسی لیے لوگ کر رہے ہیں کہ قانونی کارروائی بھی ہو پاتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بڑا بہتان ہے. انشاءاللہ اس طرح کہنا تھا. اللہ نے قرآن کریم آیات نازل فرمایا. محترم سامعین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. آپ کا سوچتے تھے اللہ اس کو بھی قرآن میں نازل فرما دے. جب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائی اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کرتا ہوں انسان کو میں کس طرح بنایا یہ تمہارے لیے نمونہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ قرآن کریم اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا. جب ذکر فرما رہے تھے سارے لوگ جو ہے تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے. اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے بھائی اللہ نے کس طرح انسان کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا. اللہ نے قرآن کریم میں اس کی بڑے تفصیل کے ساتھ بنایا کہ پانی کو ہم نے منی بنایا اور یہ منی کو مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے عورت کے سینے کے پاس سے نکال کر ہم نے انسان کو کتنے بہترین انداز میں پیدا فرمایا. محترم سامعین یہ کہنا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے تھے فتبارک اللہ رب الخالقین. آپ جو ہے دل میں سوچ رہے تھے اللہ نے آپ کا سوچنا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما کر کہہ دیا بھائی جبرائیل علیہ السلام نے آخر میں فرمانے لگے آیت کے بھائی اسی آیت کو اللہ نے نازل فرما دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ رتبہ. محترم سامعین آپ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم فرمایا. آج بھی دنیا کے اندر جو پولیس اسٹیشنوں کا مسئلہ ہے ایم ایل او کا ایم پی کا سی ایم او کا بی ایم او کا یہ سارا کا سارا نظام اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے یہ رجسٹروں کا یہ کتابت کا یہ رجسٹریشنوں کا یہ سارا کا سارا نظام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دے. آج مسلمان جب غیر مسلم کوئی سوال کرتا ہے مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو بڑے تعجب سے دیکھتے تعجب سے سنتے. اس اعتبار سے اس لیے سنتے ہیں کہ بھائی خود آج جو ہے مسلمانوں کو خود اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے تو کیا کیا ہے. مسلمان اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے اپنے صحابہ کے سیرت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن کریم کا پھر پتہ چلے گا اسلام کا نظام سارا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے بڑے مفصل کے ساتھ واضح اور بیان فرما دیا. ضرورت اس بات کی ہم خود چلنے والے. محترم سامعین آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے فرماتے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے مدینے میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما. کیا فرماتے تھے دعا. اور آپ کی شہادت ہونا یہ تو یقینی تھا اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا. پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ذکر فرمائے تھے وہ یادیں بھول گئے یاد ہے.
بھول گئے اس کا مطلب. تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ذکر فرمایا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر فرمایا تھا کہ حضرت امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 3 چیزوں سے نوازا ہے. پہلی چیز آپ کو خلیفہ بنائیں گے. دوسری چیز آپ عدل و انصاف اس طرح قائم فرمائیں گے اس کے اندر نہ اپنا نہ پرایا سارے عدل و انصاف کے اندر برابر ہوں گے جیسے کہ واقعات آپ کے سامنے آ گئے. تیسرا فرمایا اللہ اکبر آپ کو شہید کر دیا جائے گا. یہ تو واقعہ اللہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر بتا دی تھی کہ 3 چیزیں ہوں گے. میرے مرنے کے بعد عمر خلیفہ بنے گا اور ایسا عدل و انصاف قائم فرمائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. تیسرا فرمایا کہ حضرت عمر کو شہید بھی کر دیا جائے گا. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محترم سامعین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے جو ہے مدینے کے اندر دفن ہونے کی توفیق بھی عطا فرما. جو آپ کے زید بن اسلم فرماتے ہیں جو اسلم غلام جیسا کہ بتایا تھا گزشتہ جمعے کے اندر بیت المقدس کے طرف جو غلام آپ کے ساتھ تھے وہ تو اسلم ہی تھے. تو فرمانے لگے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین یہ کیسا ممکن ہوگا. مدینے کے اندر تو کوئی جنگ ہوگی نہیں اس لیے کہ مدینہ تو پورا امن ہے. یہاں تو کفار تو دیکھنا بھی بڑی ہمت نہیں ہے. آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور رہا مسئلہ آپ جو ہے سارے امور کو سارے نظام کو مدینے کے اندر ہی رہ کر سنبھالتے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اسلم یہ تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے لیکن میرے رب کے لیے آسان ہے. کیا فرمایا تو بھائی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. اللہ کی ذات تو بڑی ہے. اللہ تو وہ کرتا ہے جو انسان کے سوچ میں بھی نہیں آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندر کے اندر وہیل مچھلی رہتی ہے بھائی اس کا خود وزن جو ہے 800 سے 700 ٹن سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی آپ سوچتے ہوں گے بھائی کھانا کیا دے گا. بھائی کھانا کھلاتا کیسا ہوگا. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ نے دعوت کیے تھے وہیل نے ایک ہی مرتبہ آیا 2 ہی لقمے میں سارے دنیا کے کھانے کو کھا لیا. پوچھا بھائی فرمایا یہ سلیمان تو نے آپ دعوت کر کے مجھے جو ہے بھوکا رکھ دیا. ہاں بھائی اتنا کھانا کھا لی اوپر سے کہہ رہے ہو کہ بھوکا رکھ دیا یہ کیسا. فرمایا اللہ ایسے کے نوالے روز مجھے 5 کھلاتا ہے تو 2-3 پر مسئلہ ختم کر دیا. تو محترم سامعین وہیل اتنی بڑی مچھلی ہے اللہ کی قدرت دیکھے اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے اسی لیے تو زندہ. فرماتے ہیں سمندر کے اندر وہ جیتی ہے وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. وہ کرتی کیا ہے پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے. کیا کرتی ہے پانی کے اندر اپنے اندر لے لیتی ہے. پانی کے اندر اللہ نے ایسے قدرتی جراثیم اور ایسے کیڑے رکھا ہے جو ہمارے نظر سے غائب ہے لیکن وہیل مچھلی کا کھانا وہی کیڑے. پانی کو دکھ رہا کہ ہاتھ میں پانی لیں گے تو آپ کو کچھ دکھے گا لیکن وہ کس کا کھانا اسی پانی میں اللہ نے اتنے بڑے ٹن کی مچھلی کا کھانا اللہ نے رکھا ہے. اللہ کے لیے کیا ممکن ہے کیا ناممکن ہے. اللہ کے سارا کچھ اللہ کے لیے ممکن. فرمائے محترم سامعین ایسا ہی ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا منظر تھا وہ بڑا دردناک ہے. بہرحال صحابہ نے یہی کہا تھا بھائی حضرت عمر اور 6 مہینے زندہ ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 مہینے زندہ رہتے اور آپ کی خلافت جاری رہتی ساری دنیا میں کوئی اللہ کا نام نہ لینے والا نہیں رہتا. اللہ کا نام لینے والا نہ لینے والا نہیں رہتا یعنی ساری دنیا میں اللہ ہی کا نام لینے والے رہ جاتے. آپ نے عدل و انصاف کو اس طرح قائم فرمایا. تو بہرحال آپ کو شہادت کا جو مقام اللہ نے جو عطا فرمایا وہ اس طرح عطا فرمایا. آپ نے جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جو امیر المؤمنین ہوتے وہی نماز پڑھاتے تھے. تو آپ نے نماز کے لیے اندر گئے فجر کی نماز کے لیے تو آپ نے پہلی رکعت میں رکعت باندھا تھا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ ابو لولو نے آپ کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو کر آپ کے اوپر وار کر دیا نماز کے دوران آپ پر حملہ کر دیا. اللہ اکبر. اس نے ایک وار نہیں کیا. تاریخ میں آتا ہے
اس نے ایسا بڑا ماہر تھا تلوار بنانے میں، تلوار بنانے میں بڑا ماہر تھا. وہ ایسا نیزہ بنایا، ایسی چھری بنایا جو دونوں طرف سے تیز تھی. کس طرف سے؟ دونوں طرف سے تیز تھی. آپ کو ایسا وار کیا نماز کے اندر، آپ کے پیٹ پر، آپ کے ناف کے نیچے بھی اس طرح زخم لگا، اور ایک دو چھری تیز ترار، اس کے اوپر پھر زہر لگا ہوا. آپ کو لگتے ہی آپ نماز کے اندر جو ہے نیچے گر گئے. اللہ اکبر. محترم سامعین، نیچے گر کے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے. اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام سامنے سب میں کھڑے ہوئے تھے، اور بھاگنے کی پوری کوشش کیا، لیکن صحابہ اکرام اس طرح جم کر نماز نہیں توڑے. لیکن کوئی صحابہ، کسی صحابہ نے نماز نہیں توڑے، سارے کے سارے نماز میں کھڑے تھے اور اس کو جانے نہیں تھے. تاریخ میں آتا ہے اس ابو لولو نے لگ بھگ 13 صحابہ کو مارا. کتنے صحابہ کو؟ 13 صحابہ جو نماز میں تھے، سب پر وار کیا تاکہ راستہ دے دے میں چلے جاؤں. جب دیکھا کہ بھائی میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مجھے باہر نکلنے لوگ نہیں دیں گے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو اسی خنجر سے مار کر مر گیا. تو محترم سامعین، تاریخ میں آتا ہے اسی وار کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئی، یہ بات ہوئی، لیکن 13 صحابہ زخمی ہوئے، اور 7 صحابہ بھی اسی بدبخت کے وار کے وجہ سے جو ہے زہر، ظاہر سی بات، 7 صحابہ بھی ساتھ میں شہید ہوئے. محترم سامعین، آپ کا جو ہے جیسا ہی نماز سے فارغ ہوئے، عوف بن مالک رضی اللہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو پورا فرمایا. پورا فرمانے کے بعد فوراً آپ کو اٹھا کر آپ کے حجرے میں لے کر گئے. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فرماتے جیسا ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی نماز تو پوری کر لی آپ حضرات. کیا جی، کیا فرماتے؟ پہلا سوال، بھائی نماز تو پوری کر لی، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا. صحابہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، کیا بات کر رہے، ہم نے نماز کو پورا کر لیا ہے الحمدللہ. آپ نے دوسرا سوال فرمایا، بھائی مجھے کس نے حملہ کیا، میرے اوپر کس نے وار کیا، کس نے حملہ کیا؟ صحابہ نے بولا کہ اللہ کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جو وار کرنے والا تھا وہ ابو لؤلؤ ہے، یہ آتش پرست ہے، یہ کافر ہے، لہذا اس نے وار کیا. تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے ایسے آدمی سے شہادت کا موقع نصیب فرمایا جس نے اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، یعنی کافر. تو محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار لگنا تھا. جیسا ہی والدین نے علاج شروع کیا، کہا جاتا ہے آپ کو دودھ پلایا گیا تو فوراً جو ہے پیٹ کے نیچے سے باہر آنے لگ گیا. تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بھائی اب مسئلہ جو ہے یہاں سے ختم ہونے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب دنیا سے جانے والے ہیں. محترم سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے بڑے امیر المؤمنین اور آپ کے خوف خدا، اللہ اکبر، واقعات آپ حضرات کے سامنے آئے ہوں گے. آپ اتنے مرتبے، اتنے رتبے ہونے کے باوجود آپ نے کس طرح سادگی کی زندگی گزاری، آپ اللہ سے کس قدر ہوتے تھے، آپ جو ہے بیت المال کی نظام کو، لوگوں کے امانتوں کو کس طرح آپ نے خیال فرمایا. ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کروں گا، اس سے پہلے بھی بتایا. ایک مرتبہ آپ جو ہے کتابت کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، فرمانے لگے آپ نے چراغ کے ساتھ جو ہے کام کر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ سے بات کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا دیا. کیا کر دیے بھائی؟ ایک چراغ بجھا دیے اور دوسرا چراغ جو ہے شروع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان ہو گئے، یا امیر المؤمنین ایسا کیوں؟ آپ نے اسی چراغ کو چالو رکھتے، اس کو کیوں بجھایا اسی چراغ؟ فرمایا یا علی جانے تو اپنا کام بتاؤ، کس لیے آئے ہو؟ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ میرا اور میرے، بھائی سن نہیں رہے، بتائیے بھائی کس کا معاملہ ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ. محترم سامعین، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ضد ہو گئے، نہیں یا امیر المؤمنین آپ جب تک نہیں بتائیں گے میں بھی اپنا مسئلہ نہیں بتاؤں گا.
فرمایا یا علی مسئلہ تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے تم اتنا ضد کرتے ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں. اب میں جو کام کر رہا تھا یہ سلطنت کے اور میرے خلافت کے امور کے سلسلے میں بیت المال کے نظام کے سلسلے میں حساب کتاب کر رہا تھا, جس کی وجہ سے میں حکومت کا تیل استعمال کر رہا ہوں, بیت المال کا تیل استعمال کر رہا ہوں. چونکہ آپ آ گئے تو میرا ذاتی معاملہ ہے, آپ نے مشورہ لینے آئے ہیں تو میں نے اپنے کمائی کا تیل کا چراغ جلا لیا. اے محترم سامعین, ایسا عدل و انصاف, اللہ اکبر, اس طرح امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ جینا. اور خوف خدا فرماتے ہیں جب آپ کا سر جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے, ظاہر سی بات ہے باپ ہے, اور باپ بھی کون, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتا, اگر نبیوں کا سلسلہ چلتا تو عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو نبی بناتا, اور اس خلاف اس نظام ختم نبوت کو اللہ عمر کے ذریعے سے جو ہے زندہ فرماتا. محترم سامعین, اتنا مرتبہ اتنا رتبہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں خوف خدا فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سر اپنے گود میں رکھ لیا, ابا جان کو تسلی دے رہا تھا کہ ابا جان آپ فکر نہ کرے, پریشان نہ ہو, آپ غم زدہ نہ ہو, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے. فرمانے لگے یا عبداللہ تو میرے سر کو زمین پہ ڈال دے, میرے سر کو زمین پہ ڈال. ابو جان مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے کوئی درد نہیں ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوئے, آپ آرام فرمائیں. فرمانے لگے عبداللہ فون میرے سر کو زمین پہ ڈال. فرماتے ہیں بھائی ظاہر سی بات ہے وہ تو عمر بن خطاب نے ویسے بھی چلا لی, آپ کے بات پر کوئی جواب دے دے, کوئی روک دے, بھائی یہ تو پہلی بات تو آپ ایسے کام کرتے ہی نہیں تھے. فرماتے جیسا ہی سر نیچے رکھا آپ نے زمین پر اپنے ناک کو لگڑ کر فرمایا یا اللہ عمر کو تو معاف کر. محترم سامعین کیا فرماتے ہیں, یا اللہ تو عمر کو معاف فرما دے. ایسے کارنامے, ایسے خدمت خلق, آپ نے عدل و انصاف کو اس طرح چمکایا, آپ نے خوف خدا کو آپ نے لوگوں کو اس طرح بتایا کہ اللہ سے ڈرنا کس طرح ہے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزرنا, اور جنت کے سرٹیفکیٹ آپ کو اللہ کے رسول نے خود دنیا میں دے دیا. محترم سامعین آپ نے فرمایا اس کے بعد بھائی میری خواہش میری تمنا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کیا تھا, چونکہ شہید ہوں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دینے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے پاس میرا دفن, میں دفن ہوں. ظاہر سی بات معلوم غالباً جو ہے 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو ہوا, 2-3 دن آپ بیمار رہے. 1 محرم 24 ہجری آج کی تاریخ 1440 پر 7 چل رہا ہے. کتنے ہجری میں آپ کی وفات ہوئی؟ 24 ہجری میں, اور آپ کا عمر بھی 63 سال, آپ کی عمر بھی 63 سال, اور آپ 23 سال زندہ رہے. تو محترم سامعین آپ غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد کی زندگی بھی کتنی ہے؟ 23 سال. اور آپ کا جو خلافت کا دور ہے وہ بھی کتنا ہے؟ محترم سامعین یہ آپ کی تمنا تھی, آپ نے درخواست بھیجی کہ بھائی یہ اجازت تو حضرت عائشہ ہی دے سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں اجازت لینے کے لیے حضرت اماں عائشہ کے پاس گئی. فرمانے لگی اب میں عائشہ بتائیے کون چھوڑ سکتا ہے اس جگہ کو جس جگہ پر روزانہ 70,000 فرشتے یا 70 لاکھ ہے, تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے, 70,000 یا 70 لاکھ فرشتے روزانہ سلام اور درود اور سلامتی کے لیے, رحمت کے لیے, اللہ کی طرف سے آپ کے سلامتی کے لیے روزانہ اللہ بھیجتا ہے. اور تاریخ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے ایک مرتبہ جو آپ پر سلامتی اور رحمت جو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی, قیامت تک ان کی باری. ایسے جگہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی بھائی میں تو اس جگہ کو اپنے لیے رکھا, میری خواہش میری تمنا تھی, لیکن عبداللہ میں کیا بتاؤں حضرت عمر کے جو کارنامے ہیں, انہوں نے جو زندگی گزارا ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جو ہے ایسے مقدس شخصیت کو جس نے پیارے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے دکھ و سکھ ہر چیز میں ہر وقت دائیں بانے رہنے والے میرے باپ اور حضرت عمر ہی تھے, میں جو ہے نہ چاہتے پر بھی لیکن آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار
اور آپ کی امانت اور دیانتداری اور آپ کے خوف خدا اور آپ کا خدمت خلق کو دیکھ کر میں جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دیتی ہوں، لہذا تمہیں اجازت ہے حضرت عمر تک خبر پہنچا دو کہ میں اجازت دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دفن ہوگا۔ محترم سامعین، دیکھیے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ آج امت اسی لیے پریشان ہے، آج امت اسی لیے ذلیل ہو رہی ہے، آج امت اسی لیے سب کے زمانوں پر ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے پہلی بات خوف خدائی ہے۔ آج آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اسے ذرہ برابر دل میں افسوس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میری نماز چھوڑ گئی، کتنی بڑی بات۔ آج آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ آدمی آج غیبت کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے برا بولتا ہے، اس کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے یہ بزرگی سوچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو پھر وصیت فرمایا، یہ عبداللہ اس بات کو راز میں رکھنا، بھائی ہو سکتا ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دمدمے میں میرے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے، میرے زندہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا دل گھٹ کر کا اجازت دے دیا ہو، جب میں دنیا سے وفات ہو جاؤں، جب میری موت واقع ہو جائے، دوبارہ جا کر پھر اجازت دینا، اس کے بعد دفن کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے دوبارہ پھر اجازت دینا، اس لیے کہ اب تو زندہ نہیں ہے نا۔ محترم سامعین، ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کے بات پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا سب کچھ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ بھی بھائی وہ تو ام المومنین ہے، انہوں نے فرمایا بھائی تم نے کیسا سوچ لیا کہ میں اپنے باپ کا انکار کر دوں گی؟ جو عزت جو احترام حضرت عمر کے زندگی میں ان سے مجھے تھی، وہ جانے کے بعد بھی وہی عزت وہی احترام ہے، لہٰذا میں پوری اجازت دے رہا ہوں کہ دفن کیا جائے۔ بہرحال آپ کو جو ہے دفن ملا گیا۔ محترم سامعین، مکہ کے گلیوں کے اندر کیا 22 لاکھ مربع میل کا مالک، اللہ اکبر، آپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ فرمایا بھائی جب تک میں بیت المال سے جو تھوڑا بہت تنخواہ لے لیا ہوں، یہ میرے بیٹے عبداللہ یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد جو چھوٹا سا گھر ہے یا کسی ان کے وراثت کے اندر آیا تھا، فرمایا میرے مرنے کے بعد جو ہے جو بیت المال سے میں دھرما لیا تھا نا بھائی، جو بھی 200-300، فرماتے سارا بیت المال کو سارا واپس کرو۔ حالانکہ وہ کیا لیے تھے، وہ بھی کتنا بھائی، جو آدمی چراغ تک نہیں جلاتا ہو وہ کیا لے گا۔ فرمایا بیت المال سے جو کچھ میں وظیفہ لیا کرتا تھا سارا وظیفہ تم سارا لوٹا۔ محترم سامعین، فرماتے ہیں تاریخ میں آتا ہے آپ کے وفات پر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر کا انتقال ہو گیا، فرماتے تھے لوگ کا آواز یہ تھی بھائی آج جو ہے عدل اڑ گیا، آپ انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ کہاں سے ایسی شخصیت کو لایا جائے گا، کہاں سے ایسی شخصیت کو ڈھونڈا جائے گا۔ محترم سامعین، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، یہ صحابہ کرام کے واقعات کا ذکر کرنا، آپ کے سیرت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بھی کوشش کریں کہ بھائی زندگی اس طرح گزاریں، عدل و انصاف کا، سامنے والوں کے اخلاق کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا، اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، فرمایا یقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، فرمایا میرے بعد اقتدا کرنا حضرت ابو بکر حضرت عمر کی۔ محترم سامعین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح تربیت فرمائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کو بھی ہمارے اندر جو ہے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔